I recalled my invitation to Prime Minister Vajpayee to Lahore in February 1999. I was looking forward to meeting Prime Minister Nawaz Sharif. آج سے کچھ عرصہ پہلے میری ایک پاکستانی اکیڈمک، ایک ہسٹورین، ایک اسکالر سے گفتگو ہو رہی تھی، نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے ایک کہانی سنائی مجھے۔ وہ کہانی کچھ یوں تھی کہ مشرف کے دور میں جب پاکستان میں مشرف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا ویزا تھا انڈیا کا جو مجھے بڑی اسپیشل ریکویسٹ پر ملا، جو اتنا ریلیکس تھا کہ ملٹیپل انٹریز اس میں الاؤڈ تھیں، ایک بڑا پیریڈ تھا، آپ آ جا سکتے تھے، اتنی اسکروٹنی نہیں تھی، اتنی پابندیاں نہیں تھیں، اتنے چیکس نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اکثر بار تو ایسا ہوا کہ میں فرائیڈے کی صبح لاہور میں کام کر رہا ہوں اور مجھے اکراس دا بارڈر میرے انڈین دوست جو کہ جرنلسٹ ہیں یا اکیڈمک ہیں، ان کے میسج آیا کرتے تھے دیٹ وائی ڈونٹ یو کم اوور فار دا ویکینڈ۔ اور ایسا ہونا کہ میں نے فرائیڈے کی شام کو یہاں سے کیب کروا کے واگا جانا، بارڈر کراس کرنا وہاں سے، اور اس کے بعد میں آگے فلائٹ لوں یا بائی روڈ جاؤں، دہلی چلا جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں، وہاں جا کے وہاں کے کوزینس ٹرائی کرنے، دوستوں کے ساتھ سوشلائز کرنا، پارٹی کرنی، یوز ٹو ہیو اے گریٹ فن ٹائم اینڈ بی بیک آن سنڈے ایوننگ بیک ٹو لاہور ان پاکستان اینڈ آن منڈے آئی یوز ٹو گو ٹو مائی ورک اگین۔ میرے تو دماغ نے رسپونڈ ہی نہیں کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز سننے کے بعد وہی جو وٹگنسٹائن کہتا ہے نا، پکچر تھیوری آف لینگویج، کہ ایک جو زبان ہوتی ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں، وہ آپ کے دماغ میں ایک تصویر کریٹ کرتے ہیں، اس تصویر کا جو مطلب ہوتا ہے اس لفظ کے مطلب سے آپ اس کو اسکرائب کر دیتے ہیں۔ تو جب مجھے یہ بتایا گیا میرے دماغ میں تصویر ہی نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو زندگی میں کبھی امیجن ہی نہیں کیا کہ اتنا آسان بھی ہو سکتا ہے بارڈر کراس کرنا، واپس آنا، انجوائے کرنا، ایک دوسرے کو انسان سمجھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس ریالٹی میں بڑے ہو رہے تھے، میں اپنی ملینیلز کی جنریشنز کی بات کر لوں یا جو آج والی جنزی ہے ان کی بات کر لوں، تو ان کو تو اگر آپ یہ باتیں بتائیں تو شاید وہ تصور ہی نہ کر پائیں کہ یہ ہوتا کس طرح تھا۔ حالانکہ مشرف صاحب کے دور میں تعلقات اچھے نہیں تھے اتنے، بٹ میں یہ کہانی اسی لیے سنا رہا ہوں، وہ جس طرح سے البرٹ آئنسٹائن نے کہا نا کہ اف یو وانٹ ٹو نو دا فیوچر نو دا پاسٹ فرسٹ۔ اگر آپ مستقبل جاننا چاہتے ہیں تو پہلے ماضی اور تاریخ کو دیکھیے کہ وہ کیا تھا۔ پاکستان میں ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی بہت سی ایسی جنریشنز ہوں جن کو شاید علم بھی نہ ہو دیٹ ہاؤ گریٹ اٹ کوڈ ہیو بین اگر اس خطے میں تعلقات استوار ایسے کیے جاتے جو انسانی تعلقات ہوتے، جس کے بعد ایک پیراڈائم شفٹ یہاں پر آتا، جس کے بعد یہاں پیس ہوتا اور یہاں کامن ہسٹری کو چیرش کرتے ہوئے لوگ پائے جاتے۔ بہت سے لوگ مجھے ایکیوز کرتے ہیں کہ آپ ریپیٹڈلی یہی چیز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ضروری چاہے دنیا میں شاید کچھ ہے ہی نہیں آپ کے لیے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ دنیا بھر میں کوئی بھی پاکستانی میرے بینچ مارک سے پیٹریوٹک نہیں ہو سکتا if he or she does not advocate for good relations with India, because that has always been the secret for our country to move forward. But unfortunately اس میں شارٹ سائٹڈنس اتنی اوور پاور کر گئی کہ ہم بھول ہی گئے کہ ایسا پاسبل بھی تھا، اور اب تو سوچنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو آج میں آپ کو ایک واقعہ یہ تو سنا دیا، لیکن ایک ایسا ایونٹ بھی دوبارہ سے یاد کروانا چاہتا ہوں جو آج سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا آپ میں سے کہ اس ایونٹ میں کیا کچھ انکمپس تھا۔ بٹ دا کلوزسٹ دیٹ آئی تھنک وی کیم ٹورڈز پیس، ٹورڈز ریکنسیلیشن، ٹورڈز پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ واز وین واجپئی صاحب جو کہ پرائم منسٹر تھے انڈیا کے، انہوں نے لاہور کا وزٹ کیا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی میوچول تاریخ میں اس سے بڑا ہسٹوریکل ایونٹ نہیں تھا، پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، لیکن آج اس ایونٹ کو ریوائیو کرنا یہ سگنل کرے گا، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ اسی لیے اس کو کیا جائے تاکہ یہ جنریشنز جو جانتی ہی نہیں ہیں کہ دس کوڈ ہیو بین ون آف دا پاسبلٹیز، شاید ان کے ذہن میں کوئی فیوچر ایسا آئے جو کل کو جا کر ایون ہمارے بھی بعد وہ کریٹ تو کر سکیں، جس کا سوچ تو سکیں۔ تو آج ذرا آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم
50-60 پرومیننٹ شخصیات کو، پرسنالٹیز کو ایک بس میں بٹھا کر اپنے ساتھ لاہور لے آئے واگا کے تھرو. یہ بات ہے 1970s کی، جب سملہ اگریمنٹ سائن کیا گیا تھا، جب پاکستان دو لخت ہوا، ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. اس سملہ اگریمنٹ کے تحت ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایل او سی میں جو پوزیشنز تھیں ان کو ہولڈ کیا جائے گا اور ایک دوسرے کی ٹیریٹری کو انکروچ نہیں کیا جائے گا. تو ایک ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ انوالو تھی کہ یہ پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ کون سے بیک گراؤنڈ اور کون سے بیک ڈراپ میں یہ ساری ڈسکشنز ہوئیں جس سے باج بھائی صاحب لاہور آئے تھے. تو ایک ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ موجود تھی جس کے تحت انٹرنیشنل بارڈر تصور کیا جاتا تھا ایل او سی کو. لیکن اس ساری صورتحال میں جو 80 اور 90 کی دہائی تھی، یعنی کہ 80s اور 90s، اس میں جو کشمیر میں انسرجنسی تھی اس نے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو بری طرح ایکلپس کیے رکھا. مختلف آرگنائزیشنز وہاں پر آپریٹ کرتی رہیں، جیسے JKLF تھی انیشیلی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ. آغاز میں اس کو پاکستان سے بہت سپورٹ ملی، لیکن بعد میں جب انہوں نے کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرنا شروع کی تو سپورٹ ملنا تھوڑا کم ہو گئی. اس کے علاوہ دیگر فیکشنز اور بھی تھے. فار انسٹنس حزب المجاہدین کا فیکشن تھا اور ایلیجڈلی جماعت اسلامی اس کو سپورٹ کیا کرتی تھی. حرکت المجاہدین کی تحریک تھی وہاں پر، حرکت الانصار کی تحریک تھی. اس کے علاوہ لشکر طیبہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بھی وہاں پر آپریٹ کر رہی تھی. اس ساری صورتحال میں جو بون آف کنٹینشن بنی رہی کہ ان 20 سالوں میں کوئی گفتگو نہیں ہو سکی، وہ کشمیر کی انسرجنسی تھی، جس وجہ سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں سامنے آتی. موونگ فارورڈ، مئی 11 1998 پہ اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں تو ہندوستان نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیتا ہے. پوکھران کی میں بات کر رہا ہوں، 2 نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے. اس کا رسپانس بھی آتا ہے 28 مئی کو پاکستان کی طرف سے چاغئی میں نیوکلیئر ٹیسٹ، نیوک ٹیسٹ کیا جاتا ہے. دونوں کنٹریز پوری دنیا کے سامنے یہ اناؤنس کرتے ہیں دیٹ وی آر نیوکلیئر پاورز. پوری دنیا اس پہ ایک اسٹیٹ آف شاک میں بھی جاتی ہے، پیرانویا میں بھی جاتی ہے. امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کے PM کو فون کر کے بلینز آف ڈالرز آفر کرتے ہیں ٹیسٹ نہ کرو. کہا جاتا ہے کہ سب سے ڈینجرس خطہ یہ بن چکا ہے. اس کی وجہ ہے کہ 2 اتنے ہاسٹائل کنٹریز جن کی ایک تاریخ ہے اس وقت تک 3 جنگیں لڑنے کی، کیونکہ کارگل تب ہوا نہیں تھا، ان کے پاس نیوکس آ گئے ہیں اور یہ اس کو اسی طرح استعمال نہ کریں جس طرح کسی کے ہاتھ میں ماچس آ جاتی ہے جو سب کو جلا دیتا ہے. تو یہ سب ہونے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ نے یہ اکنالج کیا دیٹ ناؤ تھنگز ہیو گون ساؤتھ اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری سیریسلی، بیکاز اب اگر ہم نے پیس کی بات نہ کی اور نیوکس چلا دیے ارریسپانسبل ہو کے تو اس کے بعد تو کچھ نہیں بچے گا. سو دیٹ بیکیم اے موٹیویشن آف انسٹیگیٹنگ اے سیریز آف ڈسکشنز بٹوین دا 2 کنٹریز. آغاز ہوتا ہے جولائی 1998 سے، جب پہلا ڈائلاگ ہوتا ہے نیوکلیئر ٹیسٹ کے حوالے سے. اس کے بیک ڈراپ کے بعد سارک کا سمٹ ہوتا ہے کولمبو سری لنکا میں، جس میں نواز شریف صاحب جو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم تھے اور اٹل بہاری واجپئی صاحب جو اس وقت کے ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، ان کی گفتگو ہوتی ہے. کوئی خاص رزلٹ نہیں نکلتا کیونکہ اس کے بعد LOC پہ کنسسٹنٹ اسکرمشز ہوتے ہیں، کنسسٹنٹ فائرنگ کے ایونٹس ہوتے ہیں. اسی لیے بار بار یہ جو آرگیومنٹس تھے یہ فیوٹائل ثابت ہو جاتے ہیں. آگے چلیں تو 23 ستمبر کا دن آتا ہے 1998 کا، جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے UN کا نیو یارک میں. یہاں پر بھی واجپئی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اینڈ دس بیکمز این ایونٹ جو کہ کیٹلسٹ کا رول پلے کرتا ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ فارن سیکرٹریز پاکستان اور ہندوستان کے اسلام آباد میں ملیں گے 15 اکتوبر 1998 کو. ایک سیریز آف ڈسکشنز کا آغاز ہوگا اور CBMs بھی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو لیے جائیں گے اس نواز شریف اور واجپئی میٹنگ میں. پہلا CBM ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کی جو ہاٹ لائن ہے دونوں پرائم منسٹرز کے درمیان وہ دوبارہ سے کھولی جائے گی. میرا خیال ہے آج تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف فون اٹھائے اور ڈائریکٹلی مودی صاحب کو فون کر دے، ناٹ پاسبل. تو ریسٹور ہوتی ہے ہاٹ لائن. اس کے علاوہ بتایا یہ جاتا ہے کہ دوسرا CBM جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھانے میں اور انہانسمنٹ آف ٹریڈ پر ہم گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ
اس پہ میجرز بھی لیں گے مختلف. تیسرا CBM ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم ری اسٹیبلش کریں گے ریلوے لنک کو جو کہ کھوکھرا پار یعنی کہ پاکستان کا علاقہ اور مناباؤ جو راجستھان میں ہے اس کے درمیان ریل نیٹ ورکس کو ریوائیو کریں گے. چوتھا CBM ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی ایک بس سروس کا آغاز کیا جائے گا دہلی اور لاہور کے درمیان میں، تاکہ ٹرانسپورٹیشن جب تک شروع نہیں ہوتی دو خطوں کے درمیان تب تک وہاں پر پیس نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ویزا ریلیکسیشن اناؤنس کی جائے گی، یعنی کہ اگر میں ہندوستان کا شہری ہوں، پاکستان آنا ہے تو مجھے یہ نہ ہو کہ ایمبیسی والے بٹھا کے ذلیلی کرتے رہیں، اور اگر میں پاکستان کا شہری ہوں، میں نے ہندوستان جانا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کی ایمبیسی والے مجھے منہ نہیں لگا رہے اور ویزا نہیں دے رہے، ڈیفرنٹ ارریلیونٹ سوال پوچھ رہے ہیں، اسکروٹنی کر رہے ہیں. تو ویزا ریلیکسیشن ہوگی، اور اس کے علاوہ ریڈکشن ان بارڈر فائر، جو LOC کے اوپر اسکرمشز ہوں گے اس کو کم کرنے پر یہ CBMs ڈیولپ کرنے کی بات ہوتی ہے. آگے چلتا ہوں. یہ بھی بتایا گیا کہ سیکٹری لیول کی ٹاکس جو ہوں گی وہ جلد ہونے والی، جس طرح میں نے پہلے بتایا. تو ان ٹاکس میں ہوتا کیا ہے کہ انڈیا اس کے بعد میں نو فرسٹ نیوکلیئر اسٹرائک کا جو نیوکلیئر یوز کا جو اگریمنٹ ہے اس پہ انسسٹ کرتا ہے. پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ملٹری آپریشنز کے اندر. پاکستان یہ تو مانتا ہے کہ نان اگریشن کا پیکٹ ہونا چاہیے، بٹ یہ پوائنٹ کہ نو فرسٹ اسٹرائک پالیسی اس پہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتا، جس کے بعد یہ ٹاکس ذرا سٹال ہو جاتی ہیں اور ایکوزیشنز لگنا شروع ہو جاتے ہیں دونوں سائڈ سے. اس کے بعد نیو دہلی میں ایک اور راؤنڈ ہوتا ہے ٹاکس کا اکتوبر کی ٹاکس کے بعد، جس میں سر کریک کا ڈسپیوٹ زیر بحث آتا ہے. اس کے علاوہ وولر بیراج کا جو ایشو تھا، اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں کیا تھا، وہ سامنے آتا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان پہ بات کی جاتی ہے. یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے پاکستان یہ پرپوز کرتا ہے کہ تھرڈ پارٹی آربٹریشن ہونی چاہیے انڈیا پاکستان کے ڈسپیوٹس میں، جس کو ہندوستان تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیوٹرل آربٹریشن نہیں چاہیے. انڈیا اس کو اپوز کرتا ہے، ڈس ایگریمنٹ پھر بنتے رہتے ہیں. لیکن پیراڈائم شفٹ کہاں پر آتا ہے؟ جب انوگریشن ہوتی ہے لاہور اور دہلی کی بس سروس کی. اس انوگریشن میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب واجپئی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اس بس پر بیٹھ کر پاکستان. تو اس طرح سے یہ بس کا جو جرنی ہے یہ امرتسر سے شروع ہوتا ہے، اور اس بس پر واجپئی صاحب سوار ہوتے ہیں. فروری 1999 کی میں بات کر رہا ہوں، 1999 فیبرری، جس میں واجپئی صاحب کا وزٹ ہوتا ہے لاہور میں، اور ان کے ساتھ 25 پرومیننٹ سیلیبریٹیز بھی ہوتے ہیں جو کہ انڈیا سے پاکستان وزٹ کرتے ہیں ایز اے جیسچر دیٹ دس از ناٹ جسٹ دا پولیٹیکل بٹ اے کلچرل ایکسچینج ایز ویل. بہت سے سیلیبریٹیز جو تھے ان میں شتروگھن سنہا تھے جو ایکٹر ہیں کافی پرومیننٹ. اس کے علاوہ فارمر کیپٹن آف انڈیا کپل دیو موجود تھے اس بس کے اوپر. ستیش گجرال موجود تھے، جاوید اختر موجود تھے جو رائٹر ہیں. اور یہ بس پہنچتی ہے پاکستان، اور پاکستان آ کر کہاں کہاں لے جایا جاتا ہے ذرا یہ سنیے. تو سب سے پہلے تو جو ایک سیریمنی تقریب کا جو انعقاد ہوتا ہے وہ مینار پاکستان پر ہوتا ہے، جہاں پاکستان کی ڈکلیریشن کسی دور میں 1940 میں مارچ میں، اب سے کچھ روز پہلے وہ دن بھی گزرا، منظور کی گئی تھی، جس کو پاکستانی پریس اور فارن میڈیا کہتا ہے امپلسٹ ریکگنیشن آف پاکستانز سوورینٹی. اس کے ساتھ ساتھ لاہور سمٹ ہوتا ہے فروری 20 سے فروری 21 تک 1999، اور کرکٹ کی ٹیسٹ سیریز کروائے جانے کی بات اگری کی جاتی ہے. ہاکی ڈپلومسی کی بات کی جاتی ہے کہ ہاکی کے میچز ہوں گے. پارلیمنٹیرینز میٹ رکھوایا جاتا ہے جس میں لیجسلیٹرز دونوں کنٹریز کے ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اکنامک اپرچونٹیز پہ بات کی جاتی ہے. لاہور فورٹ یعنی کہ لاہور کا جو شاہی قلعہ ہے وہاں پر واجپئی صاحب کو لے جایا جاتا ہے. علامہ اقبال کے مزار پہ لے جایا جاتا ہے جو پرومیننٹ پوئٹ تھے. گردوارہ ڈیرہ صاحب کا وہ وزٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سمادھی پہ جاتے ہیں رنجیت سنگھ کی. ٹھیک ہے. اور اس دوران جو وہ گفتگو کرتے ہیں آپ یہ سنیے اور صرف تصور کیجئے کہ کیا آج 1% بھی امکان ہے کہ کوئی پاکستانی یا انڈین پرائم منسٹر یہ بات کرنے کی جرت بھی کرے گا؟ آن ریکارڈ کرنا تو دور کی بات. ذرا سنیے. واجپئی صاحب کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں جب ریسیپشن تھا وہاں پر اسپیچ میں کہتے ہیں وین آئی گو بیک ہوم
Some people in my party will say that by going to the Minar-e-Pakistan, I have placed my mohr seal on Pakistan. کہتے ہیں کہ جب میں واپس جاؤں گا ہندوستان تو بہت سے میرے پارٹی ممبر کہیں گے کہ آپ نے مینار پاکستان پر جا کر پاکستان کے وجود پر ہی مہر لگا دی ہے. کوٹ ان کوٹ, کیا پاکستان میری مہر سے چلتا ہے؟ پاکستان کی اپنی مہر ہے اور وہ چل رہا ہے. Does Pakistan need my seal of consent? Pakistan has its own seal and it works. واجپئی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو میری مہر نہیں چاہیے. It already works. It's a country. It does not need my recognition. آگے چلیں. آگے کہتے ہیں suspicions are so deep. Pakistan is a reality. We want it to grow and thrive. There has been so much enmity. Let's give friendship an opportunity. In these 24 hours, I feel the distance between Delhi and Lahore has become a little less. We must bring all of Pakistan and India closer. وہ کہتے ہیں کہ اتنی دشمنیاں ہم نے پال لیں, اتنی لڑائیاں ہم نے کر لیں, اور اصل ریالٹی یہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے, آگے بڑھے, آگے جائے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ میں نے محسوس کیا پچھلے 24 گھنٹوں میں کہ لاہور اور دلی کا راستہ بہت کم ہو گیا ہے. یہ ضروری ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ ہر پاکستانی کو ہر ہندوستانی کے قریب لایا جائے. دس از stuff of dreams. Being said by a Prime Minister of India, stuff of dreams. It is equal to a German Chancellor going to Auschwitz اور وہاں پر جا کے وہ ریکگنائز کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اٹ از ایکول کہ کسنجر یہاں پر آئے اور اس کے بعد میں نکسن چائنا جائے اور وہ اکٹھے بیٹھے ماؤ کے ساتھ یا چائنیز ہیرارکی کے ساتھ اور وہ کہیں کہ اب ختم لڑائی چائنا امریکہ کی. اتنا بڑا ایونٹ تھا یہ جس میں دونوں سائڈز نے رول پلے کیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں جو آؤٹ کمز تھیں اگر میں اس کو بریفلی ٹچ کروں, ویسے تو آپ بہت ایکسٹینسو ڈاکومنٹ ہے جو ڈکلریشن تھی لاہور کی یا جو سپیچز ہوئیں وہ سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی جائے گی, MOU سائن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ریزولوشن آف ڈسپیوٹس جو ہیں جموں اینڈ کشمیر کا انکلوڈڈ, وہ اس کا ایک فریم ورک بلڈ کیا جائے گا, کیسے ہوں گے. بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہر کنٹری دوسرے کنٹری کو بتایا کرے گا کہ کب کرنا ہے, ٹھیک ہے. ٹیررزم کو کامبیٹ کرنے کی اسٹریٹجی بنائی جائے گی, ٹریولنگ کو آسان بنایا جائے گا, ٹریڈ کو بڑھایا جائے گا. اس کے بعد ہندوستان نے پاکستان سے انڈین روپیز میں 387 کروڑ روپے کی شوگر بھی منگوائی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انڈیا سے جو ایکسپورٹس ہیں جس میں ویجیٹیبلز بھی ہیں, اناج بھی ہیں, پاور ایکسپورٹس بھی ہیں, وہ کی جائیں گی, ٹھیک ہے. اور ٹریڈ پالیسی WTO کے تحت بنائی جائے گی. ساتھ ساتھ یہ کہ پرزنرز ایکسچینج ہونا شروع ہو گئے. مارچ 22 کو قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے. پاکستان اپنے قیدی جو ہندوستان کے ہیں ان کو دیتا ہے, وہاں سے قیدی یہاں آتے ہیں. ویزا اور ٹریول ریلیکسیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد سے. اور جسونت سنگھ اور سرتاج عزیز جو دونوں فارن منسٹرز تھے, ان کی ملاقات ہوتی ہے مارچ 99 میں سارک میں. لاہور کا جو ڈکلیریشن تھا اس کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہو جاتا ہے اس کے بعد سے. یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ سے جو پاکستان کی رائٹ ونگ ہے اس کی پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ ہماری تو دکانداری ختم ہو جائے گی اگر یہ ہو گیا. تو جناب رسپانس کیا آتا ہے؟ رسپانس یہ آتا ہے کہ جماعت اسلامی ویہمنٹلی اپوز کرتی ہے کہ کیوں یہاں پر یہ آئے, ٹھیک ہے. اور بلیک ڈے مناتی ہے واجپئی صاحب کے یہاں آنے پر. مر گئے, بیچ دیا کشمیر, بیچ دیا. جو آج تک یہ بیوپار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس ملک میں, جیسی پیس کی بات کرو پہلا نعرہ کشمیر بیچ دیا, کشمیر بیچ دیا, وہی شروع ہو گیا. لارج اسکیل پروٹیسٹ ہوئیں جماعت اسلامی کے انڈر, پتھر پھینکے گئے ڈپلومیٹس کی گاڑیوں کے اوپر. واجپئی صاحب کے کانوائے کو روکنے کی کوشش کی گئی, بینر لگائے گئے گو بیک واجپئی, ٹھیک ہے. مشرف صاحب جو کہ اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف تھے, انہوں نے بھی یہ سوچا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں, یہ تو ہماری وشز کے اگینسٹ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہی نہیں تھے, جو ہمیشہ کا پاکستان کا ہائبرڈائزیشن کا ایشو رہتا ہے. تو مشرف صاحب نے بھی ہیروئک
اپنی طرف سے ہیروئک کرتوت کیا کی؟ انہوں نے یہ کی کہ میں سلوٹ نہیں کروں گا، یعنی کہ مینار پاکستان پہ جو سارا ایونٹ ہوا، مشرف ریفیوز ٹو سلوٹ دی انڈین پرائم منسٹر، ہینس سگنیفائنگ دیٹ آئی ایم ناٹ اے پارٹی ٹو دس اوفینس اور ٹو دا ریزولوشن آف دس اوفینس. اور اس کے علاوہ ہندوستان میں رائٹ ونگ نے بھی ظاہری بات ہے احتجاج کرنا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کو کیش کر رہے تھے اس ٹائم کے اوپر. شیو سینا کرٹیسائز کرتی ہے بی جے پی کو اور کہتی ہے کہ آپ نے اپنا سٹانس ہی تباہ کر دیا کشمیر کے اوپر. اس کے علاوہ آر ایس ایس بھی احتجاج کرتی ہے، وشوا ہندو پریشد جو ہے جس کو وی ایچ پی کہتے ہیں وہ بھی احتجاج کرتی ہے. دونوں گورنمنٹس پریشر میں آ جاتی ہیں، کسی حد تک پھر سے بیان بازیاں شروع کرنا پڑتی ہیں. نواز شریف صاحب پھر سے کہہ دیتے ہیں کہ واجپئی صاحب نے تو مان لیا تھا میرا سٹانس کہ کشمیر کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینا ہے. واجپئی صاحب ریفیوز کر دیتے ہیں کہ میں نے بھائی ایسا کب کہا ہے. دونوں طرف سے بیانات کچھ دوبارہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے لوکل پیٹی پالیٹکس، جو کہ کسی اسٹیٹس مین کو پیٹی پالیٹیشن میں کنورٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کیا. اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری ٹریجیکٹری جو ہم اٹین کر رہے تھے، جس کے تحت پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھنا تھا، لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کلچرل ایکسچینج کرنا تھا، بارڈر پہ فائرنگ بند ہونی تھی، بارڈر سافٹ ہونے تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ٹریڈ بڑھنی تھی، یہاں کے شہریوں کے پیٹ بھرنے تھے، ٹھیک ہے، اور جنگوں پہ ہتھیاروں پہ پیسے لگانا بند کرنے تھے. وہ سارا پلان ہی لپیٹ دیا گیا جب پتہ چلا کہ اکتوبر 1998 سے مشرف صاحب تو کارگل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک طرف لاہور ڈکلیریشن کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور دوسری طرف جنگ کی تیاری جاری ہے. صحیح ہے. اکتوبر 99 میں مشرف صاحب نواز شریف صاحب کی حکومت کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں. میں کارگل کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کیسے ہوا، کیونکہ وہ ان اٹ سیلف اے میسو ایونٹ ہے. اگر اس پہ بات شروع کر دی 30 منٹ اور لے جاؤں گا آپ کے. اس پہ بہت جلد بات کروں گا کہ اس میں کس نے کیا کیا، کون جیتا کون ہارا، کس کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن وہ سارا ایونٹ ہوا جس سے اے ٹو زی یہ ساری ایفرٹ ہم نے دریا میں بہا دی، ڈسٹرائے کر دی. صحیح ہے. دا لاسٹ نیل ان دا کافن اینڈ دا لاسٹ بس دیٹ وی مسڈ آئی سپوز. بہت سے لوگ کہتے ہیں ممبئی اٹیکس کی وجہ سے اس کے بعد میں ٹاکس بالکل ختم ہو گئیں اور وہ پیراڈائم شفٹ تھی. میں نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں واجپئی صاحب کا لاہور آنا پیراڈائم شفٹ تھا اور کارگل ہونا تمام دروازوں کے بند ہونے کا آخری ایونٹ تھا، جس پہ ہمارا تو ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ خوشیاں منائیں جو کہ جنگوئسٹک نیشنلسٹ ہیں سارے، ٹھیک ہے، چاہے اس طرف ہوں اس طرف ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ڈویژن پہ ناچنے والا ہمیشہ شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہیومنسٹ نہیں ہو سکتا کبھی. ہم تو اس ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کو روتے ہیں جو یورپ میں ہوا، جس کے بعد نیشن سٹیٹس بنی اور باؤنڈریاں مار دی گئیں. ہم تو اس 9/11 کو بھی روتے ہیں جس کے بعد ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تگڑے ہو گئے دنیا میں، اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹس بنے امریکہ میں، اور ویزا ملنا حرام ہو گیا مختلف کنٹریز کا. ٹیررزم کی سرج ہو گئی کیونکہ اس نے ہیومن فریڈم کو کنفائن کر دیا، ہمیں اور آپ کو ڈبوں میں بند کر دیا، دم گھوڑ دیا، ہمارا سانس لینا محال کر دیا. اسی لیے میرے نزدیک تو یہ کوئی بڑا سیلیبریشن کا ایونٹ نہیں تھا. تو اس طرح سے جناب بعد میں آپ کو ساری کہانی پتہ ہے. 2001 میں پارلیمنٹ اٹیکس ہوتے ہیں ہندوستان میں، 2008 میں ممبئی اٹیکس ہوتے ہیں ہندوستان میں، اور یہ لاسٹ نیل ان دا کافن جو تھا یہ پوری طرح سے مٹیریلائز ہو جاتا ہے اور تمام دروازے آج تک بند ہیں. اگر یہ سب نہ ہوتا تو آج بر صغیر کیسا ہوتا، سب کانٹیننٹ کیسا ہوتا، یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے. آپ سوچئے کہ ہندوستان سے اگر ٹریڈ ہو رہی ہوتی تو ایسٹ ایشیا کی جو مارکیٹس ہیں اس کو ایکسیس کرنا کتنا آسان ہوتا پاکستان کے لیے. اس کے علاوہ ہندوستان کے لیے جو سینٹرل ایشیا کی مارکیٹس ہیں جو آج ہمیں بائی پاس کر کے ان کو ایکسیس کرنی پڑتی ہیں، وہ کتنا ایزی ہوتا اگر پاکستان کے تھرو ہندوستان ٹریڈ کر رہا ہوتا. صحیح ہے. تھرڈ پارٹی سٹیٹس جیسے افغانستان ہے، جیسے یو اے ای ہے، اگر آج میں نے کوئی انڈین پروڈکٹ یوز بھی کرنی ہے نا تو پہلے میں دبئی منگواؤں گا، وہاں سے یہاں منگواؤں گا، ڈائریکٹ نہیں آ سکتی. یہ بارڈر ہے ساتھ، وہاں سے نہیں آ سکتی. اسی طرح
افغانستان کے تھرو بہت سا خام مال آئے گا، ادروائز نہیں آ سکتا. وہ سارا فیوچر ہم نے برباد کیا. اس کے علاوہ جو بہت سی کراپس ہیں، لیٹس سے کہ ہندوستان ایک لارجسٹ ایکسپورٹر ہے ویٹ کا اور انین کا، اور پاکستان میں یہی وہ کموڈیٹیز ہیں جو اتنی انفلیشن کا شکار ہوتی ہیں، نہیں منگوا سکتے وہاں سے. ویکسین نہیں منگوا سکتے، دوا نہیں منگوا سکتے، ہسپتال نہیں بھیج سکتے کسی ایسے لیور کے پیشنٹ کو، امپلانٹ کے پیشنٹ کو جس کا علاج ریسنٹ پاس تک پاکستان میں نہیں تھا، ہندوستان میں تھا. انڈیا کے بہت سے ایسے ریلیجس ٹورسٹ جو پاکستان آنا چاہتے ہیں، بہت مشکل ہوتی ہے، نہیں آ سکتے. وہ ان جگہوں پر نہیں جا سکتے جو کہ ان کے ڈیٹیز ہیں، جو وہ دیکھنا چاہیں گے. وہ اپنے وہ رشتہ دار، اپنے گرینڈ پیرنٹس، سسٹرز کی پیدائش کی جگہ دیکھ نہیں سکتے. ہم نہیں دیکھ سکتے. کون سا ایسا خاندان ہے اس پورے خطے میں جنہوں نے گھروں میں یہ کہانی نہیں سنی کہ ان کے بڑے اس طرف تھے، اور جو اس طرف تھے انہوں نے یہ کہانی نہیں سنی کہ ان کے بڑے اس طرف تھے. نہیں جا سکتے، نہیں دیکھ سکتے. آپ نے زبردستی تلوار سے تاریخ کو کاٹ کے لہو لہان کر دیا. جناح صاحب نے کہا میں نے تو 2 بھائیوں کی لڑائی کا مسئلہ حل کروایا تھا، اس کے بعد تو میں گرمیوں کی چھٹیاں بھی مالابار ہلز ممبئی میں گزارا کروں گا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہو سکا. فاؤنڈنگ فادر کا ویژن ہے نا یہ بھی کہ بارڈر ہارڈ نہیں ہوگا. ہو سکا؟ نہیں ہوا. آج انڈیا میں سولر انرجی سب سے سستی انرجیز میں سے ایک ہے دنیا میں. نہیں منگوا سکتے وہاں سے ہم. وہاں انرجی ایکسپورٹس سرپلس انرجی ہے، پاکستان نہیں امپورٹ کر سکتا. ریسنٹلی ہندوستان نے کلیم یہ کیا کہ ہم نے 9 سالوں میں 240 ملین ہندوستانیوں کو پاورٹی لائن سے باہر نکالا ہے. پاکستان اس اچیومنٹ کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکا. دن بدن یہاں پر انفارچونیٹلی غربت میں اضافہ ہوا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوئی، سول ملٹری امبیلنس رہا، ٹیررزم کی سرج رہی، اور ہم نے اس ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اپنا سارا فیوچر، ساری ریلائنس ہم نے ویسٹرن بارڈر پہ لگائی. طالبان کی جھولی میں جا کر ہم نے اپنی لائلٹیز ڈال دیں اور انہوں نے بھی ہمیں ابیوز کیا، اور آج ہمارے ہاتھ خالی ہیں. آج جو ہماری چین سے ایکسپیکٹیشن تھی، جو ہماری افغان طالبان سے ایکسپیکٹیشن تھی، جو ایران سے ایکسپیکٹیشن تھی، کسی نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا کیونکہ ہم نے ہی کچھ نہیں کیا. تو ایک بارڈر کو آپ نے اتنا ہارڈ کر کے باقیوں پہ جو ریلائنس کی وہاں سے بھی کچھ نہ ملا. یہ ہے ٹریجک سٹوری. اس کا کوئی اینڈ ہیپی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اس کی کوئی ایسی کہانی نہیں ہو سکتی کہ اینڈ دین دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. بٹ جرمن فلاسفر نیچے نے کہا تھا دیٹ دا ورلڈ آف امیجنیشنز از فار بگر دین دا ریئل ورلڈ. یہ ویڈیو آج سے کوئی 8-10 سال بعد اگر ینگسٹر کوئی دیکھے تو شاید اس کے دماغ میں وہ تصویر آ جائے جو میرے دماغ میں نہیں آئی. شاید وہ امیجن کر سکے کہ اگر پاسٹ میں ہم اتنے قریب آئے ہیں تو جتنی بھی غلطیاں، میں تو آن کیمرہ کہہ چکا ہوں کہ 4 جنگیں ہم نے لگائیں، جتنی بھی غلطیاں ہم نے کیں، شاید فیوچر جنریشنز میں سے کوئی ایک ایسا انسان کل کو کسی بھی ملک کی لیڈرشپ کا حصہ بنے، اس طرف یا اس طرف، جس کا دماغ صرف یہ تصور کر پائے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور وہ پھر ہو سکتا ہے. بیکاز انٹل یو imagine something, it can never become reality. So this event could only become reality in future if we do not stop imagining peace, love, cooperation, and above all, acceptance of the sanctity of humanity above jingoism, nationalism, and all prejudices. Thank you.